شادی کے 3 دن بعد میری بیوی مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گئی اور بولی اندر میری سہیلی کی اماں بیمار ہیں، اسے دیکھ کر آتی ہوں، بس 10 منٹ آپ باہر ہی میرا انتظار کریں۔ یوں کبھی کبھی تو میری بیوی راتوں کو بھی جگا دیتی اور کہتی کہ سہیلی کی اماں مجھے بلا رہی ہے، ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ مجھے اب شک ہونے لگا تھا کیونکہ جب بیوی واپس باہر نکلتی تو اس نے نئے کپڑے پہنے ہوتے۔ ایک دن بیوی کے جاتے ہی کچھ لمحوں بعد میں اندر چلا گیا، مگر جو ہی نظر بیوی پر پڑی تو ہوش فنا ہو گئے کیونکہ وہاں تو وہ… میرا نام شان ہے، میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میں نے بہت زیادہ محنت کی اور اب ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ لاہور کے ایک اچھے علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ بہن بھائی کوئی نہیں، یوں ماں اور میں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ جیسے ہی میری جاب لگی میری ماں کو میری شادی کرنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ اب میں بھی اچھا بھلا کمانے لگا تھا تو میں نے بھی حامی بھر لی۔ یوں میرے لیے رشتے کی تلاش جاری ہو گئی۔ رشتے کروانے والی ماسی نے میری ماں کو ایک لڑکی کی تصویر دکھائی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میری ماں کے پوچھنے پر میں نے ہاں کر دی۔ یوں میری ماں بھی خوش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد شائستہ سے میری شادی ہوئی اور وہ بھی میری بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی لیکن شائستہ اپنے نام کی طرح ہی نرم مزاج تھی۔ اچھے سے میری ماں کا دھیان رکھتی اور میرے ساتھ بھی بہت خوش رہتی۔ ماں بہت خوش تھی کہ انہیں شائستہ جیسی بہو ملی ہے جو کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرتی۔ شادی کے اگلے دن جب شائستہ کمرے سے نکلی تو میری ماں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک مہنگے جوڑے میں ملبوس تھی۔ خیر یہ عام بات تھی لیکن مجھے اور میری ماں کو عیب اس لیے لگی کیونکہ جب کل شائستہ سے میری شادی ہوئی اور وہ ہمارے گھر آئی تب میں نے ہی اسے کپڑے خرید کر دیے تھے۔ اس کے پاس اپنے گنتی کے 2-4 ہی جوڑے تھے اور آج جو جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا وہ کافی خوبصورت اور مہنگا لگ رہا تھا۔ میں تو خاموش رہا لیکن ماں میری بیوی کو دیکھتی رہی، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی بیٹھی، بہو یہ جوڑا کہاں سے لیا تم نے؟ ماں کے بولنے کی دیر تھی کہ شائستہ جو کچن کی جانب جا رہی تھی وہیں رک گئی۔ ماں کی بات سنتے اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ ماں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اب شائستہ نے ایک نظر ماں کی جانب دیکھا اور بولی، امی جی وہ اپنے گھر سے ہی لائی ہوں، یہ ایک ہی سوٹ تھا جو اچھا تھا، یہی میرے پاس ہے۔ وہ مسکرا کر بولتی کچن میں گم ہو گئی جبکہ میری ماں اور میں واپس اپنے کاموں میں لگ گئے۔ یوں پہلا دن میری بیوی کے ساتھ بہت اچھا گزرا۔ میری شادی کو بھی چند دن ہی گزرے تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میں، میری ماں اور میری بیوی تینوں خوشی سے رہتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے میں اپنی بیوی سے خفا ہو جاتا۔ اس کی وہ چیزیں مجھے ہمیشہ ایک شک میں باندھ دیا کرتی۔ ایک بات جو مجھے عجیب لگتی وہ اس کا موبائل تھا جو ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھتی۔ غرض یہ کہ اگر میں بھی پاس ہوتا تب بھی وہ موبائل کو اپنے پاس ہی رکھتی۔ میں نے کبھی زیادہ پوچھا نہیں لیکن جو ہی موبائل کی بیل بجتی وہ بہت خوش ہو جاتی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات بکھر جاتے جو مجھے کبھی کبھار اچھے تو نہیں لگا کرتے، لیکن میں خاموش ہو جاتا کہ شاید وہ اپنی ماں سے باتوں میں مصروف ہو۔ دوسری بات جو مجھے کھٹکتی تھی وہ اس کا آئے روز اپنی سہیلی کے گھر جانا تھا۔ شادی کے 3 دن بعد ہی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری سہیلی کی امی کی طبیعت خراب ہے، ان کی خیریت پوچھنے چلنا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب اس نے مجھے گھر کے باہر ہی کھڑے ہونے کو کہا، آپ یہیں رکیں، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اس وقت جب وہ واپس آئی تو شاید اس نے کوئی اور جوڑا پہن رکھا تھا۔ میری چونکہ نئی نئی شادی تھی اس لیے میں نے اسے شکوہ نہ کر سکا۔ وہ مجھے اندر لے کر نہیں گئی۔ ایک دن وہ کچن میں تھی جب موبائل فون کی بیل بجی۔ بیل سنتے ہی وہ بہت تیزی سے کچن سے باہر نکلی لیکن اس وقت تک میں نے موبائل فون اٹھا لیا تھا۔ میرے ہاتھ میں فون دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو شائستہ نے جھٹ سے موبائل ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہی موبائل اس کے ہاتھ میں رکھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ وہ موبائل لیتی مسکرائی اور میری جانب دیکھتی اندر کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل کیا کہ اس کے پیچھے جا کر دیکھوں آخر ماجرا کیا ہے، کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن پھر میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا۔ اگر کوئی بات نہ ہوئی تو میں اسے کیا جواب دوں گا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں، وہ بھی کچھ دن کی نئی نویلی بیوی پر۔ سو میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ کچھ دنوں بعد جب ایک ضروری کام سے مجھے باہر جانا تھا لیکن میں شائستہ کو اکیلے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے ماں کے آنے کا انتظار کیا۔ ان کے آتے ہی میں کام کا بول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے میری ماں اور میری بیوی اکیلی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا
کہ جب میں گھر واپس آؤں گا تو ایک عجیب خبر میری منتظر ہوگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے واپس آتے ہی گھر میں کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ میں شام کو جب واپس گھر آیا تو میری ماں شاید میرے آنے کی منتظر تھی، وہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر فکر مندی دیکھ کر میں خود بھی تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماں نے مجھے اندر آنے کا بولا۔ میں چپ چاپ ان کے پیچھے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شائستہ اس بیچ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اب مجھے واقعاً پریشانی ہونے لگی تھی کہ ایسی کیا بات ہے جو ماں اتنی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ماں کی جانب دیکھا تو انہوں نے میرے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹا، تیری بیوی تیرے جانے کے بعد ہی سے گھر سے چلی گئی ہے۔ میرے پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، اور جب واپس آئی ہے تو ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپرز ہیں جن میں کیا ہے پتہ نہیں، کچھ نہیں بتاتی ہے، اور پھر سے نیا سوٹ پہن رکھا ہے۔ میری ماں نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے ماں کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ شائستہ نے ایسا کچھ مجھے تو نہیں بتایا کہ وہ باہر جانے والی ہے، اور وہ بھی اکیلے۔ اور جب میں کمرے کے قریب گئی بیٹا تو اس نے اٹھ کر جھٹ سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ مجھے تو عجیب لگ رہا ہے، بھلا اتنا مہنگا سوٹ پہنا کہاں اس نے اور کس نے دیا؟ ان کی بات پر میرے اندر شک کی جڑ مزید پیدا ہوئی۔ میں دبے قدموں دروازے کی جانب بڑھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھی کہ اگر کچھ غلط ہوا تو کیا ہوگا۔ ابھی شائستہ کو آئے زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے، اور یوں اس پر نظر رکھنا۔ خیر میں دروازے کے پاس گیا تو مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے حیرانی میں ماں کو دیکھا اور آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں جلدی میں ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی۔ جیسے ہی کمرہ روشن ہوا میں نے ایک بار پھر متحیر نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ ماں بھی میری جانب حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ سامنے ہی شائستہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ تھی۔ میں اور ماں خاموشی سے دبے قدموں واپس آ گئے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کمرے سے تھوڑی دور جاتے ماں کی جانب دیکھا۔ کیا ماں، وہ تو سو رہی ہے اور سوٹ تو پرانا ہی پہنا ہے۔ شاید شام کی وجہ سے اندھیرا ہوگا اور آپ کو صحیح سے نظر بھی نہیں آیا ہوگا۔ میں بیزاری سے بولتا ماں کو ٹال گیا تو میری ماں نے مجھے گھورا، جبکہ اب میں سنجیدگی میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے پاس صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ ہاں تھا تو اندھیرا، لیکن وہ شاپر اور وہ گئی کہاں تھے پھر؟ خیر چھوڑو۔ ماں بولتے بولتے خاموش ہو گئی اور وہ خود کنفیوز ہو چکی تھی۔ شاید ان کا وہم ہی ہو، کیونکہ شائستہ ماں کا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ پھر ان دونوں میں جھگڑے کی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ میں نے ماں کو کھانا کھلا کر دوائی دی اور انہیں کمرے میں بھیج دیا، اور خود بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ شائستہ تو سو رہی تھی، سو میں نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ کام کر کے تھک چکی ہوگی۔ میں کھانا کھا کر تھوڑا کام کرتا کمرے میں جا لیٹا۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بیڈ پر ہاتھ مارا، لیکن شائستہ وہاں موجود نہ تھی۔ میری آنکھیں جھٹ سے پوری کھل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے ڈھونڈتے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شائستہ گھر میں کہیں موجود ہی نہ پائی۔ شام میں ہوئی ماں کی باتیں اب مجھے یاد آنے لگی تو آہستہ آہستہ مجھے شائستہ پر غصہ اور شک بیک وقت آنے لگا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے فکر ہونے لگی تھی، ابھی 2 دن ہوئے تھے شادی کو، اور شائستہ ابھی چند پل یوں ہی سرکے تھے کہ مجھے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے حیرت سے کندھے کی جانب دیکھا اور پھر آہستہ سے سر گھما کر دیکھا جہاں شائستہ ہاتھ میں موبائل پکڑے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں اس وقت اسے کیا بولوں۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شائستہ کی آواز پر میں جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میں نے چونک کر دیکھا اور جلد بازی میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو ماں کے کمرے کے علاوہ ہر جگہ شائستہ کو ڈھونڈا تھا، لیکن وہ تو مجھے کہیں نہیں ملی تھی۔ میرے دماغ میں ایک شک سا بیٹھا جا رہا تھا۔ آخر میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ ہی دی۔ شائستہ تم کہاں تھی؟ میں نے پورے گھر میں تمہیں دیکھ لیا، اور تم شام میں کہاں گئی تھی؟ میں شاکی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا تو شائستہ ایک پل کو گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی کہ وہ واش روم میں تھی اور شام کو وہ اپنی سہیلی کی طرف گئی تھی کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ابھی میں اپنی سہیلی سے ہی بات کر رہی تھی تاکہ اس کی امی کی خیریت پوچھ سکوں۔ مجھے اس کی بات سن کر اطمینان حاصل ہوا۔ میں نے سوٹ والی بات نہ پوچھی کہ شاید وہ برا ہی نہ مان جائے۔ مجھے یاد آیا کہ جلد بازی میں نے اپنے کمرے کا واش روم تو چیک ہی نہیں کیا تھا۔ میں خواہ ہی شائستہ پر شک کر رہا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں جانے کا بولا تو وہ میرے آگے چلتی کمرے میں چلے گئی۔ اب میری ساری رات مختلف سوچوں اور باتوں کے گرد گھوم رہی تھی۔
اور شائستہ سکون سے سوتی رہی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کے دماغ میں ایک بار شک آ جائے تو مشکل سے ہی جاتا ہے، وہی حال میرا تھا۔ خیر اگلے دن بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ جب میں باہر جاتا تو وہ بھی پیچھے سے باہر نکل جاتی، میری ماں کو بتا دیتی کہ سہیلی کی طبیعت خراب ہے، یہ اس کی ماں کی، تو مجھے جانا پڑے گا۔ اور جب وہ واپس آتی تو جو سوٹ وہ گھر سے پہن کر جاتی اس کے بجائے کوئی نیا سوٹ ہی پہن کر آتی۔ اب اماں کے ساتھ یہ بات میں نے بھی نوٹ کی تھی، مجھے بھی تھوڑا بہت شک ہونے لگا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اگلی صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی، میں رات لیٹ سویا تھا، شائستہ کمرے میں نہیں تھی، وہ اچانک کمرے میں آئی اور وہ عجلت میں تھی، شاید تیار ہو لیا جیسے کہیں جانے کی جلدی ہو۔ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی کہ اٹھ جائیے جی، میری سہیلی کا فون آیا ہے، اس کی ماں بہت بیمار ہے، مجھے وہاں جانا ہے انہیں دیکھنے، اٹھ جائیے پلیز، مجھے لے چلیے وہاں۔ وہ بڑے غمگین انداز میں بولی۔ صبح کہیں جانے کے نام پر میری جان جاتی تھی، لیکن میں یہ سوچ کر ہی خاموش رہا کہ شائستہ کو ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں۔ تبھی میں خاموشی سے اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ اس سے پہلے بھی وہ 3 بار اپنے سہیلی کے گھر جا چکی تھی۔ کبھی کہتی کہ اس کی اماں کا آپریشن ہے، ایک بار تو اس نے آدھی رات کو مجھے جگا دیا کہ میری سہیلی کی ماں آخری سانسوں پر ہے، مجھے لے چلیے، وہ میری ماں کی جگہ ہے۔ اب میں بھی بیزار ہوا کہ کیسی بیمار عورت ہے اس کی سہیلی کی ماں، جو نہ تو مرنے کا نام لیتی ہے اور نہ ٹھیک ہونے کا۔ خیر میں نے سر جھٹکا اور نہانے چل دیا۔ اتنی دیر میں وہ بھی ماں سے اجازت مانگنے نکل گئی۔ ماں، میں اور شان کہیں جا رہے ہیں، آپ کے لیے کچھ لائیں؟ اس نے ماں کو اصل وجہ نہ بتائی۔ میں جو تیار دروازے میں کھڑا تھا اس کی بات سن کر بھی خاموش رہا۔ پھر بعد میں دریافت کروں گا کہ ماں کو آخر کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی اس وقت کہ اس کے بعد گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھتے میں نے آخر اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم نے ماں کو جھوٹ کیوں بولا؟ پہلے تو وہ میری بات ٹال گئی، لیکن میرے پوچھنے پر وہ بولی ماں کو پریشانی ہوگی نا، اس لیے وہ ٹینشن نہ لیں۔ اس کی بات سنتے ہی جہاں میرے دل میں خوشی پیدا ہوئی، وہاں یہ امید بھی جاگی کہ وہ میری ماں کا یوں ہی آگے بھی خیال رکھے گی۔ وہ سارے راستے موبائل پر مصروف رہی اور میں چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا۔ آخر کو ہم اس کے دوست کے گھر پہنچ ہی گئے۔ وہ اپنی سہیلی کے گھر پہنچ گئی۔ خیر اس نے باہر مجھے کھڑا ہونے کو بولا اور خود اندر چلی گئی۔ میں کئی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ آخرکار وہ باہر آ ہی گئی، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرانی انتہا نہ رہی کہ وہ پہن کر کچھ گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تو سوٹ تبدیل تھا۔ میں نے حیرانی میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھ ہی لیا، لیکن وہ ذرا سخت لہجے میں بولی آپ کو کیا کرنا ہے؟ عورتیں سوٹ بدلتی رہتی ہیں، عورتوں کے کپڑوں پر نظر مت رکھا کریں، اچھا نہیں لگتا۔ اچانک اس کے بدلے رویے نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ بات چھپا گئی تھی، بتانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے بھی زیادہ نہیں کریدا۔ آخر ہم گھر واپس آ ہی گئے۔ اب یہ روز کا ہی تقریباً معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ ہر 2 دن بعد مجھے لے کر نکل جاتی کہ دوست کی ماں بیمار ہے یا وہ مجھے یاد کر رہی ہے۔ ایسا ہی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا۔ یہ کام شادی کے تیسرے دن کے بعد سے چل رہا تھا۔ پھر جس دن وہ جاتی ایک نیا سوٹ وہ پہن کر آتی جو کہ میں نے کبھی پہلے نہ دیکھا۔ مجھے عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ دن بدن میرا شک بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے تب اس کے موبائل سے بھی آہستہ آہستہ چڑ ہونے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی سہیلی تھی جو اسے روز نیا سوٹ دے دیا کرتی ہے۔ آخر ایک دن جب وہ موبائل پر بات کر رہی تھی، مجھے اسپیکر سے کسی مرد سے بولنے کی آواز آئی۔ میں نے موبائل چھین لیا۔ میری حرکت پر وہ پریشان ہو گئی۔ ماں نے بھی مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، معاملہ بات سے ہی سلجھ جائے، لیکن اس کے روز نئے سوٹ پر اور باہر جانے پر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلا وجہ کا شک پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھی کہ میں مجبور تھا۔ میں اسے کمرے میں لے کر گیا اور باہر ماں کھڑی پریشانی سے ہماری بلند آوازوں کو سن رہی تھی۔ غصے پر مجھے قابو نہ آیا۔ میں نے اس کا موبائل گھر سے دور پھینک دیا اور اس کے لائے ہوئے سارے نئے سوٹس کو آگ لگا دی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ بتا نہیں رہی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ 3 دن گزر گئے۔ ہم میں لڑائی یوں ہی چلتی رہی۔ ماں پریشان رہنے لگی۔ مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن میں نہ مانا۔ کہیں نہ کہیں مجھے بھی اندازہ تھا کہ میں زیادہ ریئیکٹ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی شائستہ نے بھی تو ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ماں کے کہنے پر میں نے ماں کو ہی چپ کروا دیا کہ وہ پہلے شائستہ کو سمجھائے۔ ماں کیا کرتی؟ وہ شائستہ سے پوچھنے کی بہت کوشش کرتی، آخر وہ کس سے بات کرتی ہے؟ وہ دوست کی طرف جانے کے بعد ہر بار نیا سوٹ کیوں پہنتی ہے اور وہ سوٹ کہاں سے آتا ہے؟ مگر شائستہ کچھ نہ بولتی۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ گھر کا ماحول بھی کھینچا کھینچا سا رہنے لگا۔ آمنے جیسے کوسوں دور ہو گیا اس گھر سے۔
آخر ایک دن ماں نے غصے سے مجھے ڈانٹ پلائی اور بولی کہ میں ناراضگی ختم کر دوں، جو بھی کوئی بات ہوگی وہ تحمل سے شائستہ سے پوچھو، نہیں تو خود پتہ لگا لو۔ اتنے دن ناراضگی کے بعد میں نے بھی حامی بھر لی اور کمرے میں چلا گیا جہاں شائستہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور ہمت کر کے آخر میں نے ایک عدد سوری بول ہی دیا۔ فی الحال یہی مناسب تھا، ورنہ میں نے دل میں پورا ارادہ کر لیا تھا کہ میں پتہ ضرور کر لوں گا کہ شائستہ کس سے بات کرتی ہے اور ہر دوسرے روز کون سے نیا سوٹ دیتا ہے۔ مجھے معاف کر دو شائستہ، میرے اتنے بولنے کی دیر تھی کہ شائستہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ خوشی سے مان گئی۔ اس کے اتنا جلدی ماننے پر بھی میرا دماغ راضی نہ ہوا۔ وہی شک کہ وہ مجھ سے اتنی جلدی راضی کیسے ہو گئی تھی۔ تبھی اس کی خوشی سے بھرپور آواز میرے کانوں میں پڑی، مجھے نہ کل اپنی دوست کی طرف جانا ہے، اس کی والدہ بہت بیمار ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ وہ آنکھوں میں درد سموئے بولی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ابھی کچھ بول دوں، لیکن مجھے سوٹ کا راز جاننا تھا۔ تبھی میں نے حامی بھر لی کہ کل تو پکا میں جان کے رہوں گا کہ آخر سوٹ کون دیتا ہے اور وہ دوست کون ہے۔ میرے ہاں بولنے پر وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں عجیب لگا کرتی، وہ نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی، اور جب میں ایسے کسی کام کے لیے حامی بھر لیتا تو فوراً خوش ہو جاتی، جبکہ وہ کچھ دیر پہلے غم میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ میں اسے کہہ کر اپنے کاموں میں لگ گیا۔ کل کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ میں باہر نکلا تو میں نے اماں سے بھی بات کی۔ اماں خوش تھی کہ کم از کم میں اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جھکا تو صحیح۔ میرا شک شائستہ پر کس حد تک درست تھا یہ تو کل ہی معلوم ہونا تھا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر ہم اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اس رات شائستہ کہیں غائب نہ ہوئی۔ میری ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی میں فوراً سے پہلے اٹھا۔ شائستہ میری پھرتی دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں نے بولا کہ مجھے میری غلطی کا احساس ہے، اس لیے میں تمہیں وقت پر تمہاری منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ شائستہ خوش ہوگی، تیار ہوگی، وہ باہر نکلی، ماں سے ملی اور میرے ساتھ باہر کو چل دی۔ جو ہی دوست کا گھر آیا وہ باہر نکلی اور مجھے وہیں باہر کھڑا رہنے کا بولا۔ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے آج تھوڑی دیر ہو جائے کیونکہ پہلے میں دوست کی ماں سے ملوں گی، آنٹی کافی بیمار ہیں تو ان کی خیریت پوچھ کر دوست کو حوصلہ بھی دینا ہوتا ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی اندر گھر میں داخل ہو گئی۔ آج تو میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، میں ضرور آج اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا، میں جان کر رہوں گا کہ آخر اندر ہوتا کیا ہے۔ جو ہی میری بیوی اندر داخل ہوئی اس کے کچھ ٹائم بعد ہی میں اندر چلا گیا۔ جو ہی دبے قدموں سے میں اندر داخل ہوا میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، میرے ہوش فنا ہو گئے۔ میں حیران پریشان اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میں کیا سوچ بیٹھا تھا؟ کیا میری سوچ واقعی سچ ثابت ہوئی تھی؟ بیوی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی اور باقی سب بھی مجھے یوں دیکھ کر میری بیوی کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر ایک ڈر آیا تھا جو میں نے اچھے سے نوٹ کر لیا تھا۔ آپ یہاں؟ بیوی پریشان کن چہرے لیے ہوئے بولی تھی۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم سب یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور کہاں ہے وہ آنٹی جن کی طبیعت خراب ہے؟ اور یہ سب کون ہے؟ میرے اتنے زیادہ سوال پوچھنے پر میری بیوی تھوڑا گھبرا گئی۔ وہاں کچھ نوجوان لڑکے اور 7 عورتیں موجود تھیں۔ مجھے کوئی بھی بیمار نظر نہیں آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ نوجوان لڑکے کون ہیں، کیوں سب ادھر جمع ہیں اور کیا راز و نیاز چلتا ہے ان لوگوں کا؟ میری بات سنیے، میں کوئی غلط نہیں کر رہی۔ وہ مجھے دیکھتی تھوڑا گھبرا کر بولی تو میں نے اسے بولنے کا موقع دیا۔ آج جو بھی جاتا لیکن سچ تو کم از کم سامنے آ جاتا۔ سو میں خاموش رہا اور شائستہ کو بولنے کا موقع دیا۔ یہ سب میری سہیلیاں ہیں۔ ہم سب نے ایک چھوٹا سا بزنس کھولا تھا گھر میں ہی شادی سے پہلے، لیکن جب شادی ہوئی تو میری امی نے کہا کہ شاید آپ کو یہ پسند نہ ہے، آپ کی بیوی کام کرے، اس لیے میں یہ کام چھوڑ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پائی کیونکہ یہ سب میری سہیلیاں کسی نہ کسی مجبوری میں آ کر یہ کام کر رہی ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے، اپنی ماں سے اور آپ کی ماں سے یہ بات چھپائی۔ میری بیوی انتہائی بے بسی سے بولی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ بھلا آج کے دور میں مجھے کیا ضرورت تھی کہ اگر وہ حلال طریقے سے کما کر دوسروں کا بھی بھلا کر رہی تھی تو اس پر پابندی لگانے کی۔ یہ لڑکے کون ہیں؟ مجھے ابھی بھی شک ہی تھا۔ یہ بھی ورکرز ہیں، کلائنٹس تک اور بوتیک تک کپڑے یہی لے کر جاتے ہیں۔ اور وہ جو تم تقریباً ہر دوسرے دن رات کو غائب ہو جایا کرتی ہو، فون پر کسی سے بات کرتی تھی۔ میرے اندر کی شکی انسان کو ابھی بھی چین نہیں آیا تھا۔ سو لگے ہاتھوں میں نے یہ معاملہ بھی واضح کرنا چاہا۔
وہ تو میں اپنی سہیلیوں سے بات کرتی تھی اور ساتھ کلائنٹ سے بھی. اگر آپ فون سن لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا اور پھر میری امی کو پتہ لگ جاتا جو مجھ سے ناراض ہوتی کیونکہ انہیں میرا ایسا کام کرنا پسند نہیں. اس لیے ہم سہیلیاں ایک کے گھر جمع ہو جایا کرتی تھی. میری بیوی تفصیل سے بولی. میری ساس کی سوچ پر بھی حیرت ہوئی تھی. بھلا اس کام میں کیسی شرمندگی. کچھ سوچتے ہوئے میں پھر بولا اور یہ جو تم روز نیا سوٹ بدل کر آتی ہو کیا یہ بھی یہاں سے پہن کر آتی ہو اور کیوں؟ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ گہرا سانس لے کر بولی ہاں اگر مجھے کوئی سوٹ پسند آ جائے تو میں یہاں سے لے جاتی ہوں اور ایسے سوٹ کی کوالٹی بھی چیک ہو جاتی ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے اسی وجہ سے آپ کو میرے لیے کپڑے لینے سے منع کیا تھا. شائستہ کی بات سنتے ہی مجھے یاد آیا کہ جس دن اسے کپڑے دلانے کا بولا تھا اس دن ہی اس نے منع کر دیا تھا کہ میرے پاس کپڑے بہت ہیں. اور وہ مرد کی آواز میرے بار بار پوچھنے پر اب شاید اس کی سہیلیاں بھی اکتا چکی تھی لیکن میں ہر بات صاف کر دینا چاہتا تھا. وہ ہمارے کلائنٹ تھے. انہوں نے ہمیں آرڈر دیا تھا جسے دیکھنے آج میں آئی تھی اس لیے ان سے بات کی میں نے. پر جس دن آپ نے فون پھینک دیا میرے لیے بہت مشکل ہوئی. اس کے بولنے پر میں تھوڑا شرمندہ ہو گیا. تم کام کر سکتی ہو شائستہ. یہ تو اچھی بات ہے کہ تم گھر بیٹھے اتنے لوگوں تک کام پہنچاتی ہو اور ساتھ میں کئی لوگوں کی مدد بھی ہو جاتی ہے. اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ میں نے سمجھداری سے جواب دیا. میری بات پر وہ خوش ہو گئی. مجھے بھی خوشی ملی کہ چلو کم از کم میں اس پر شک کر کے اپنے رشتے کو خراب تو نہیں کروں گا نا. اس دن کے بعد شائستہ نے بھی مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے مجھ سے بات چھپائی. یہ غلطی میری بھی تھی. اسے میں نے بھی معاف کر دیا. آخر کو ایک رشتے میں بھروسہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. شائستہ کو افسوس تھا کہ مجھ سے بات چھپائی لیکن معافی مانگ کر اس نے واپس اپنی زندگی اور کام میں راہ لی. اور مجھے بھی خوشی ہوئی کہ میری بیوی اتنا اچھا کام کر رہی ہے. اسی لیے میں بھی ہر بات میں اس کا ساتھ دینے لگا کہ یہی بہترین رشتے کی مثال تھی.